हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, हिजरत मदीना के बाद एक ही हज है जो हजूर अकरम ने फतह मक्का के बाद अदा फरमाया। यही आपका आखिरी हज था जिसमें आपने फरीज़ा नबूवत की अदायगी, तबलीग इस्लाम और खुदा का पैगाम खल्क़ खुदा तक पहुंचा देने की गवाही मैदान अरफात में मजमे आम से ली और इस गवाही पर फिर खुद अल्लाह ताला को भी गवाह बनाया। इस तरह दावत इस्लामी को उठाने, इंसानों की तालीम तंजीम और तरबियत और तज़किया करने और फिर एक अजीम शान सोलह गरोह के जहाद की मदद से इस्लामी निज़ाम का कामिल नमूना पेश कर देने का कारनामा सर अंजाम दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत और उम्मत के वास्ते से पूरी इंसानियत के लिए उसवा हैं। हज के बारे में आपके उसवा हुसना का ये बयान हमारे सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला पेश फरमाते हैं। जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पोते इमाम बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हजूर अकरम के हज की बाबत पूछा। हजरत जाबिर ने हाथ के इशारे से 9 तक गिनती करके फरमाया, बेटा वाकया ये है कि रसूलुल्लाह मदीना आकर रहे तो 9 साल तक आपने कोई हज नहीं किया। फिर हिजरत के 10वें साल आपने आम ऐलान कराया कि इस साल आप हज के लिए तशरीफ ले जाएंगे। यह ऐलान पाते ही बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीना आकर जमा होने लगे। हर एक की आरजू थी कि वो इस मुबारक सफर में आपके हमरा जाए और आपकी पैरवी करे और वही कुछ करे जो आपको करते देखे। आखिरकार मदीना से रवाना होने का वक्त आया और ये पूरा काफिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना से रवाना होकर जुल खलीफा के मुकाम पर पहुंचा और उस दिन काफिले ने इसी मुकाम पर क़याम किया। दूसरे रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल खलीफा में नमाज पढ़ी और फिर आप अपनी कस्वा ऊँटनी पर सवार हुए। ऊँटनी आपको लेकर करीब के बुलंद मैदान बेदा पर पहुंची। बेदा की बुलंदी से जब मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो मुझे आगे पीछे दाएं बाएं हद नजर तक आदमी ही आदमी नजर आए। कुछ सवार थे और कुछ पैदल। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में थे और आप पर कुरान नाजिल होता था और आप कुरान के मफहूम और मतलब को खूब समझते थे। लिहाजा हुक्म खुदाबंदी के तहत आप जो कुछ भी करते थे हम लोग भी वही करते थे। यहाँ पहुंचकर आपने बुलंद आवाज में तौहीद का तलबिया पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका ला। मैं हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। यकीनन सारी तारीफ तेरे ही लिए है, तेरे एहसानात तेरे ही हैं और बादशाही सरासर तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। आपके रुफ़का सफर ने भी बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना तलबिया बराबर पढ़ते रहे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दरअसल इस सफर में हमारी नीयत सिर्फ हज अदा करने की थी। जब हम सब लोग नबी अकरम की मय्यत में बैतुल्लाह पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, फिर तवाफ शुरू किया और पहले 3 चक्करों में आपने रमल फरमाया, फिर 4 चक्करों में मामूली रफ्तार से चले। फिर आप मुकाम इब्राहिम पर आए और ये आयत तिलावत फरमाई, और मुकाम इब्राहिम को अपने लिए इबादत गाह करार दे लो। फिर आप इस तरह खड़े हुए कि मुकाम इब्राहिम आपके और बैतुल्लाह के दरमियान था और आपने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। इन 2 रकतों में आपने सूरह काफिरून और सूरह इखलास की किरत फरमाई। फिर आप हजर अस्वद के पास लौट कर आए, हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर एक दरवाजे से सिफा की तरफ चले। जब सफ़ा के बिल्कुल करीब पहुंचे तो आपने ये आयत पढ़ी, बिलाशुबा सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं, और फरमाया मैं सफ़ा से अपनी सही शुरू करता हूँ जिस तरह अल्लाह ने इस आयत में इसका जिक्र से शुरू किया है। बस आप पहले सफ़ा पर आए और सफ़ा पर इतने ऊंचे तक चढ़े कि बैतुल्लाह आपको साफ नजर आने लगा और आप किबले की तरफ रुख करके खड़े हो गए। फिर आप तौहीद और तकबीर में मसरूफ हो गए और आपने पढ़ा, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं जो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, इक्तदार उसी का है, हम्द व शुक्र का वही मुस्तहिक है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। अल्लाह के सिवा कोई अबूद नहीं, वो यकता है, उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया और अपने बंदे की मदद की और उसने तन्हा तमाम काफिर गिरोहों को शिकस्त दी। 3 बार आपने ये कलिमात दोहराए और उनके दरमियान दुआ मांगी। फिर आप सफ़ा से नीचे आए और मरवा की तरफ चले और मरवा पर भी वही कुछ किया जो सफ़ा पर किया था, यहाँ तक कि आप आखिरी चक्कर पूरा करके मरवा पर पहुंचे तो आपने अपने रुफ़का से खिताब फरमाया। आप ऊपर मरवा पर थे और साथ ही नीचे नशेब में थे। आपने फरमाया,
اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں خود ہی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف اور سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ خود ہی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں۔ حضرت جابر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ الزہرا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں اور سرما بھی لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھی تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ خود ہی کا جانور لے کے آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خودی کے اونٹ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ جو اپنے ہمراہ لائے تھے یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دینے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ جو خودی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب یوم تراویہ آیا یعنی ذوالحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا۔ جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے، وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے مینا میں کچھ دیر قیام کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ مشعر الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے، چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر قجاوہ کس دیا جائے، چنانچہ اونٹنی پر قجاوہ کس دیا گیا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رونتی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیع الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرتا ہوں، جو نبی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔
اے لوگو، خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کا لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زباں ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نساء و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں کو پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔